بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 138 اور باب النفقہ میں ایک اور فصل ہم شروع کرتے ہیں، چونکہ باب النفقہ میں ہر ایک بحث کو ایک مستقل فصل میں لے کر آئے ہیں صاحب ہدایہ۔ تو اس فصل میں ہم بات کریں گے کہ اپنی نابالغ اولاد کا نفقہ وہ شخص کے اوپر لازم ہوتا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ شوہر امیر ہے یا غریب ہے۔ اگر امیر ہے تو پھر چھوٹی اولاد کا یعنی نابالغ اولاد کا نفقہ تو بہرحال اس کے اوپر لازم ہے، اور اگر اولاد بڑی ہے تو اس میں جو بیٹیاں ہیں پھر بھی ان کا نفقہ اس پر لازم ہے، اور اگر بیٹے ہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ وہ معذور ہیں یا کمانے والے ہیں، اور اگر معذور ہیں تو ان کا نفقہ بھی لازم ہے، اور اگر معذور نہیں ہیں تو پھر اس کا نفقہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات اس کی ہے کہ وہ غریب ہے اور غریب ہونے کی حالت میں وہ نفقہ نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر باپ اس کی بڑے اولاد سے اگر وہ عاجز ہے نفقہ دینے سے تو پھر وہ ان کا نفقہ اس پر لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر بڑی اولاد ایسی ہے کہ وہ تعلیم میں مشغول ہے، مدارس کے طلبہ ہیں، تو پھر ان کو نفقہ بالغ ہونے کے بعد بھی وہ شوہر کے ذمہ لازم ہے دینا۔ تو یہ ہے کل خلاصہ اس کا۔ اب ہم انشاءاللہ کتاب سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْأَبِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ، کہ اپنی نابالغ اولاد کا خرچ اور نفقہ یہ باپ پر لازم ہے، اس میں اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہوگا۔ کما لا یشارکہ فی نفقۃ الزوجہ، جس طرح بیوی کے نفقے میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا، صرف اسی پر لازم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ بقرہ میں کہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ جس کے لیے بچہ پیدا ہو رہا ہے یعنی وہ شوہر، اس کے لیے اس کے اوپر لازم ہے رزق ہونا، اپنی بیوی کا یعنی بیویوں کا رزق یعنی نفقہ۔ والمولود لہ، اور جس کے لیے بچہ پیدا ہو رہا ہے والاب، وہ تو باپ ہے۔ فإن كان الصغير رضيعا، اب اگر یہ صورت ہو کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ دودھ پیتا ہے فی الحال، فرماتے فلیس علی امہ ان ترضعہ، تو پھر اس کی جو ماں ہے تو فرماتے ہیں کہ حکم تو یہی ہے شرعی کہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، جیسے کہ ہم نے بیان کر دی کہ ان الکفایۃ علی الاب، کیونکہ بچے کے جو نفقہ ہے اور کفایت ہے وہ باپ کے اوپر لازم ہے، اور اجرۃ الرضاع کا نفقہ، اور دودھ پلانے کی جو اجرت ہے وہ بھی نفقہ ہی کی طرح ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ باپ پر لازم ہے۔ وَلِأَنَّهُ عَصَاهَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ لِعُذْرٍ بِهَا، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عذر کی وجہ سے عورت اس دودھ پلانے پر قادر بھی نہ ہو، فَلَا مَانِعَ لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ، پر اس کو مجبور کرنے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے ہی پلائے۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ فی تعبیر قول تعالی لا تضار والدۃ بولدها، کہ والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، فرماتے اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ بِإِلزَامِ حل ارضاع مع کراہتها، کہ اس کی پسند یعنی اس کے ناپسند کرنے کے باوجود مجبوراً اس کو دودھ پلانے کے اوپر دودھ پلانا اس پر لازم کیا جائے۔ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا بِيَانُ الْحُكْمِ، فرماتے یہ جو ہم نے فرمایا کہ اس کو مجبور نہ کیا جائے دودھ پلانے کے اوپر، یہ شرعی ایک حکم بیان کر دیا، ورنہ اگر اخلاقی طور پر اور دیانتاً دیکھا جائے تو فرماتے ہیں کہ اس عورت کو دودھ پلانا ہے بچے اپنے کو۔ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُوجَدُ مَن تُرْضِعُ، یہ اس وقت ہے یعنی اس عورت کے اوپر اس وقت تک جبر نہیں کیا جائے گا کہ جب ایسی کوئی عورت پائی جائے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے۔ اما اذا كان لا توجد من ترضعه، اگر کوئی ایسی عورت نہیں پائی گئی جو اس کو دودھ پلائے، تو تجبر الام على الارضاع صيانة للصبي عن الضياع، کہ ماں کو دودھ پلانے کے اوپر مجبور کیا جائے گا بچے کو ضائع ہونے سے اور فوت ہونے سے بچانے کے لیے۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَأْجِرُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا، کہ باپ ایسی عورت کو کرائے پر لے گا، مزدور رکھے گا جو اس بچے کو دودھ پلائے گی، لیکن عندہا، بچہ ادھر ماں کے پاس ہی ہوگا جس سے وہ پیدا ہوا، یعنی شوہر کی بیوی کے پاس ہی ہوگا۔ اما استئجار الاب، جہاں تک اجرت
پر دوسری عورت کو لانے کی بات ہے باپ کے لیے، فلیان الاجر علیہ، کیونکہ اس کی مزدوری اسی کے اوپر لازم ہے. اور وقول عندہا، فرماتے ہیں کہ عندہما نہیں ہے بلکہ یہ عندہا ہے. فرماتے ہیں یہ جو عندہا کا قول کیا ہے، فرماتے اس کا مطلب یہ کہ اذا ارادت ذالکا، یعنی ماں جب چاہتی ہے کہ بھئی بچہ میرے پاس ہی رہے، میری پرورش میں ہی رہے، تو لأن الحجر علی لہا، کیونکہ گود اس کی ہے، پرورش اس کی ہے، اور ذمہ داری بھی اس کی ہے پرورش کرنا، تو لہٰذا اس صورت میں بچہ اسی کے پاس رہے گا، دودھ کی پلانے والی جو ہے وہ وہیں پہ آ کر پلائے گی. یہ اس وقت ہے جب ماں چاہتی ہو. اگر ماں چاہتی نہیں بچہ بھی لے جاؤ ساتھ ہی اور وہیں پہ جو اور دودھ پلاتی ہے ادھر ہی اس کو سنبھالے، تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اپنا حق ہی وہ ہے کہ زائل کر دیا، کیونکہ اس کا حق تھا پرورش کا. وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا لَمْ تَجُزْ. ایسا ہوا کہ اپنی اسی بیوی کو اجرت پر لے لیا کہ میں تمہیں اجرت دوں گا، کرایہ دوں گا، تو تم اس طرح کرو، میرے اس بچے کو دودھ پلاؤ، اگرچہ تجھ سے ہی پیدا ہوا ہے لیکن پلاؤ، میں پیسے دوں گا. یا یہ کہ اس کی معتدہ ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، تو فرماتے یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ لأن الارضاء مستحق علیہ دیانتاً اس کے اوپر دودھ پلانا لازم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی. تو اس سے پتہ چلا کہ دودھ پلانا اس کے اوپر خود لازم ہے. اب اگر وہ انکار کرتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کسی عذر کی وجہ سے کر رہی ہے، ٹھیک ہے مجبور نہ کرو. لیکن اب یہاں پر جب وہ اجرت لے رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ مجبور نہیں ہے، قادر ہے یہ. الا انها عذرت، الا یہ کہ اگر وہ معذور ہے لاحتمال عجزها، اس کے عاجز آنے کی وجہ سے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن فاذا اقدمت علیہ بالاجر، البتہ اگر مزدوری لے کر اس کے اوپر اقدام کر رہی ہے اور کہتی اب میں دودھ پلاؤں گی، تو ظہرت قدرتها، اس کی قدرت ظاہر ہو چکی ہے. فکان الفعل واجبا علیہ، پس یہ فعل یعنی دودھ پلانے کا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. فلا يجوز اخذ الاجر علیہ، اور جو واجب ہوتا ہے نا اس کے اوپر اجرت لینا پھر جائز نہیں ہوتا. وہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کرنا ہی پڑتا ہے، اجرت ملے یا نہ ملے. وَهَذَا فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ رِوَایَةً وَاحِدَةً. فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کے لیے ہم نے حکم ثابت کیا کہ وہ اجرت لے کر نہیں دودھ پلا سکتی، فرماتے یہ طلاق رجی کی جو عدت گزارنے والی عورت ہے اس کے بارے میں یہ ایک روایت میں یہ حکم ہے، کیونکہ لأن نکاح قائم، کیونکہ نکاح قائم ہے. وَكَذَا فِي الْمَكْتُوتَةِ فِي روایت میں، ایک روایت میں طلاق بائنہ کے اندر جو ہے عورت عدت جو گزار رہی ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہ دودھ پلانے کے لیے اجرت لینا چاہتی ہے تو یہ اجرت اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے. لیکن دوسری روایت میں یہ کہ جائز استئجار ہوگا. یہ مفتبی روایت ہے کہ بائنہ عورت ہے تو اس کا تو نکاح ٹوٹ چکا ہے، اس کے لیے تو شرعن اب اس شخص کی اولاد کو دودھ پلانا لازم نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ اجرت پر اس کو لینا جائز ہے، لأن نکاح قد زال، کیونکہ نکاح زائل ہو چکا ہے. وجہ الاولی کہ طلاق بائنہ کی عدت گزارنے والی کے لیے بھی اجرت لینا جائز نہیں ہے. اس قول کی وجہ فرماتے ہیں انه باق فی حق بعض الاحکام، کیونکہ نکاح ابھی بعض احکام کے حق میں، یعنی جیسے کہ نفقہ، سکنا اور دوسری جگہ شادی کرنی اور خروج، ان حقوق میں اگر دیکھا جائے تو ان احکام کی ضرورت سے ابھی تک نکاح باقی ہے، لہذا دودھ پلانا اجرت لے کر یہ جائز نہیں ہوگا. لیکن راجح قول یہ ہے کہ جائز ہے. وَلَوِ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ مَنْكُوحَتُهُ، اگر کسی شخص نے اپنی کوئی دوسری منکوحہ اس کو اجرت پر لیا کہ میرے اس دوسری بیوی کے بچے کو دودھ پلائے، او معتدہ، یا اپنی معتدہ کو لے لیا، یعنی وہی منکوحتہ او معتدتہ، اپنی منکوحہ کو لے لیا اجرت پر یا اپنی معتدہ کو اجرت پر لے لیا. لِإِرْضَاءِ ابْنٍ، اپنے اس بچے کو لہو، اپنے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے، من غیرہا، جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت سے ہے. یہ درست ہے، لأنہ غیر مستحق علیہ، کیونکہ اس عورت کے اوپر اس بچے کو دودھ پلانا لازم تو نہیں تھا نا، تو یہ خود ہی اگر اجرت لے کر پلاتی ہے تو ٹھیک ہے. وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَاسْتَأْجَرَهَا، اگر عورت ایسی ہے کہ اس کی عدت، یعنی بیوی تھی اس کی عدت پوری ہو چکی ہے اور طلاق رجی تھی، عدت پوری ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو اجرت پر لے رہا ہے، یعنی لِإِرْضَاءِ وَلَدِهَا، اسی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے اسی کو اجرت پر لے رہا ہے، تو جائزہ. اب درست ہے، کیوں؟ لأن نکاح قد زال، بالکل ہی ہے، کیونکہ اب تو عدت گزر جانے کے بعد نکاح بالکل ہی زائل ہو چکا ہے. وصارت کالاجنبی، وہ اجنبی کی طرح ہوگی، تو اب اس کے لیے اجرت لینا درست. تو یہ نکلا کہ جو کام عورت کے اوپر لازم ہے دھیانتن کرنا تو اس کی اجرت وہ نہیں لے سکتی، اور جہاں پر اس کے اوپر لازم نہیں ہے دودھ پلانا تو پھر اس کی اجرت لے سکتی ہے. اور اس میں سب سے بڑا دخل نکاح کے قائم ہونے کا ہے. فَإِنْ قَالَ الْأَبُ لَا أَسْتَأْجِرُهَا وَجَاءَ بِغَيْرِهَا فرضیت الام بمثل اجر الاجنبیت او رضیت بغیر اجر كانت هي احق.
اب طلاق کے بعد شوہر کہتے ہیں کہ میں اس عورت کو اجرت پر نہیں لوں گا، یعنی اس کی ماں کو، بچے کی ماں کو، اور کسی دوسری عورت کو لے کر آ گیا، اور ماں کہتی ہے کہ میں راضی ہو جاتی ہوں، جتنی کی اجرت تم اس دوسری کو دو گے نا اتنی اجرت میں لے لوں گی، اسی کی مثل پر راضی ہوگی، یہی ہے کہ بغیر اجرت کے میں دودھ پلاتی ہوں، اس پر راضی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ماں زیادہ حقدار ہے اس بچے کی، پھر اجرت پر دوسری کو نہ لائے، کیونکہ لأنها اشفق، کیونکہ اپنے بچے کے اوپر زیادہ مہربان بھی ہوگی، شفقت کرنے والی ہوگی۔ فکان نظرا للصبی فی الدفع الیہا، ایسا اسی ماں کو دینے کے اندر بچے کے لیے ایک شفقت بھی ہے۔ وَإِنِ الْتَمَسَتْ زِيَادَةً، اگر عورت کہتی ہے کہ نہیں جتنا آپ دوسری کو دو میں اس سے زیادہ لوں گی، تو لم یجبر الزوج علیہ، پھر شوہر کو کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا تم اسی ماں کو ہی اجرت پر لے لو، دفع للضرر، یعنی کیونکہ شوہر کے اوپر بھی ایک ضرر واقع ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اجرت دینا پڑے گی اس کو، تو اس کو دور کرنے کے لیے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، کہ والدہ کو بھی بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ ہی بچے کو، نہ ہی باپ کو اس بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ تو باپ کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہی ہے بالزامہ لہا اکثر من اجرت الاجنبیہ، کہ باپ کے اوپر اجنبی عورت سے زیادہ اس کی اجرت سے زیادہ اجرت مقرر کی جائے، لازم کی جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ باپ کو نقصان ہوتا ہے۔ ونفقۃ الصغیر واجبۃ علی الاب وان خالفہ فی دینہ کما تجب نفقۃ الزوجۃ علی الزوج وان خالفہ فی دینہ۔ فرماتے ہیں کہ نابالغ اولاد اگرچہ باپ کے دین پر نہیں ہے تو پھر بھی باپ کے اوپر اس کا نفقہ لازم ہے۔ جس طریقے سے بیوی اگر شوہر کے دین پر نہ ہو، یعنی وہ اہل کتاب میں سے ہو، تو باوجود اس کے اس شوہر کے اوپر اس بیوی کا نفقہ لازم ہوتا ہے۔ جہاں تک بچے کی بات ہے تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ یہ قول ہم نے جو تلاوت کیا وعلی المولود لہ رزقہن، یہ مطلق ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ دین پر ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے، اس میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ جُزْءُ، عقلی دلیل بھی ہے نفقہ لازم ہونے کی، کہ یہ جو بچہ ہے چاہے وہ دوسری دین پر ہو لیکن یہ بچہ جز ہے باپ کا، تو وہ یکون فی معنی نفسی، یہ تو گویا کہ اپنی ذات کے لیے نفقے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس کا نفقہ لازم ہوگا۔ اما زوجیہ، جہاں تک زوجیت کی بات ہے، میاں بیوی اما زوجہ، فلأن السبب هو العقد الصحیح، اس میں جو نفقہ کا صحیح سبب ہے وہ عقد صحیح ہے، نکاح صحیح ہے۔ فإنه بإزاء الاحتباس ثابت به، فرماتے ہیں کیونکہ یہ عورت کے محبوس ہونے کی وجہ سے، اور وہ محبوس ہونا جو ثابت ہے نکاح کی وجہ سے، اس کے مقابلے میں یہ نفقہ ہے۔ وقد صح العقد بین المسلم والکافرہ، اور ایسی عورت جو اہل کتاب میں سے ہو، اس کا اور مسلمان کا عقد چونکہ درست ہے، ثابت ہے، اور وترتب علیہ الاحتباس، اور اس کے اوپر احتباس یعنی عورت کا محبوس ہونا بھی مرتب ہے، تو فوجبت النفقہ، تو پھر نفقہ لازم ہوگا شوہر پر۔ وفی جمیع ما ذکرنا، یہ جتنی بھی صورتیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ صغیر کو نفقہ ملے گا، انما تجب النفقۃ علی الاب اذا لم یکن للصغیر مال، اس وقت ہے کہ جب چھوٹے بچے کا اپنا کوئی مال نہ ہو، کہتے ہیں اما اذا کان، اب اگر اس کا اپنا مال ہے تو فالاصل ان نفقۃ الانسان فی مال نفسہ صغیرا کان او کبیرا، پھر تو بہتر یہ ہے کہ اصول بھی یہی ہے کہ نفقہ انسان کے اپنے مال میں سے اس کا ہونا چاہیے، چاہے وہ شخص، وہ بچہ یا وہ انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو لہٰذا اس صورت میں پھر بچے کا نفقہ بچے کے مال میں سے ہوگا۔ تو یہ فصل اپنے اختتام کو پہنچی جس میں نابالغ اولاد کے نفقے کا ذکر تھا۔ اگلی فصل میں انشاءاللہ ہم دوسرے جو رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، ان کے نفقے کا ذکر بھی انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔